اور اسی طریقے سے جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ دل کہتا ہے یہ کرو اور آدمی نے کر لیا تو جہنم۔ دل کہتا ہے چل بازار میں چلتے، مسجد میں کیا رکھا ہے، بازار میں گیا بغیر کسی کام کے، کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا۔ میرے بھائیوں، بازار اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ بازار کام سے جایا کرو، بغیر کام کے اگر آپ بازار گئے، کبھی کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑی، آپ نے اس کو دیکھا، اس کو اگر آپ نے غلط نظروں سے دیکھ لیا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ اس وجہ سے خواہشات، اور کہتا دل یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آدمی کرتا چلا جاتا ہے اور دل کی بات مان لیتا تو آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ جنت میں جانا ہے تو خواہشات کے پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جہنم سے تمہیں بچنا ہے، ایک کام اور کر لو میرے بھائیوں اور یہاں کے لوگوں، ایک کام اور کرو، اور یہ کام جناب محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے، یہ کام صحابہ نے بھی کیا ہے، یہ کام نبی اکرم کے دور کے صحابیات نے بھی کیا ہے، یہ کام نبی اکرم کے بعد والے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ کون سی کام؟ ہم اور آپ گنہگار ہیں، ابوالکلام سلفی بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، آپ نے بھی تو گناہ کیا ہوگا، آپ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہوگی، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی شرمندہ ہو، نادم ہو اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، روئے اور اتنا روئے ففاضت عینا، اتنا روئے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عینانی لا تمسہم النار، اللہ کے نبی فرماتے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا جو آنسو نکالنے والے آنکھ ہو، یعنی اللہ کو یاد کر کے، عذاب علیم کو یاد کر کے رونے والے لوگ ہوں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، آج بھی موبائل کے اندر دیکھو، یوٹیوب کے اندر، حرم کے اندر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور جہنم کی آیتیں آج بھی تلاوت ہوتی ہے، امام حرم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، لا للطاغین مآبا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے امام حرام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اس کی زبان نہیں چلتی ہے، اتنا روتے ہیں کہ امام حرام کی آواز بند ہو جاتی ہے، پیچھے سے مقتدی بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جہنم کو سن کر کے رونے والا اور آنسو نکالنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے عمر فاروق، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، گڈھے، اتنا روتے تھے۔ اللہ کی نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جہنم کو اور عذاب قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک جنازے کے اندر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میت کو قبر کھودی جا رہی تھی، نبی اکرم بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی دھیرے دھیرے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اتنا گرنے لگے، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے اور اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا اے میرے صحابہ اعدوا لمثل ھذا، اے لوگوں اس قبر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے، اس گھر کے اندر ہمیں بھی آنا ہے، اس قبر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے، اس قبر کی تیاری کرو۔ اعدوا لمثل ھذا، اس قبر
قبر کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سوچتے تھے اور قبرستان میں جایا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ گڑ گڑایا کرتے تھے۔ یہ آنسو نکالنے والے لوگ اللہ کو یاد کرنے اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے، امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا امام اوزائی کا، بہت بڑے امام گزرے ہیں امام اوزائی۔ کیا امام اوزائی صبح کے وقت جب اس کی نوکرانی خادمہ جھاڑو لگانے کے لیے پونچھا مارنے کے لیے آتی تھی تو امام اوزائی کہ وہ خادمہ جہاں پہ امام اوزائی نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھیگی رہتی تھی۔ امام اوزائی کی وہ نوکرانی، وہ خادمہ سوال کرتی ہیں امام اوزائی کی بیوی سے، او امام اوزائی کی بیوی یہ بتاؤ اس جگہ پہ تو کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے، کسی بچے نے تو پیشاب نہیں کیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی جواب دیتی تھی نہیں او خادمہ، او نوکرانی، یہاں پہ کسی نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرا شوہر امام اوزائی رات میں اٹھتے نماز پڑھتے اور اللہ کو یاد کر کے اتنا روتے کہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ اسی رونے کی وجہ سے امام اوزائی کی آنسو ہے، کسی کا یہ پیشاب نہیں ہے، کسی اور چیز، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، امام اوزائی کی آنسو ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو رو۔ اے زنا کرنے والو اللہ سے معافی مانگو، اے شراب پینے والو اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اے زنا کرنے والو توبہ کر لو، اے ظلم کرنے والو اللہ سے معافی مانگ لو، اے حرام خوری کرنے والو اپنے آپ کو حرام سے بچا لو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ اور شرک کرنے والو، اے قبروں سے مانگنے والو، اے قبروں پہ چادریں چڑھانے والو، اے مزاروں پہ جانے والو، اے تعویذ اور کنڈے کرنے والو اللہ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گڑ گڑانا، یہ رونا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی ہیں جو آنکھیں آنسو بہانے والی اور اللہ کو یاد کر کے رونے والی آنکھوں آنسو، وہ جہنم میں وہ لوگ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو تنجیکم من عذاب النلیم، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تجارت بتا رہا ہے، ایمان والے بن جاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے آنسو بہانے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر دعوت اللہ کرنے والے بن جاؤ، تب تم عذاب علیم سے بچو گے اور تب تم جہنم سے بچو گے اور تب تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک اور سب سے بڑا بدھیمان اور سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے، اللہ کے نبی نے کسی بزنس مین والے کو بہت بڑا ہوشیار نہیں کہا، بہت زیادہ گھومنے والے کو آپ نے ہوشیار نہیں کہا، بہت زیادہ چونا لگانے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے کو اللہ کے نبی نے ہوشیار نہیں قرار دیا، اور بہت زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے والے کو اللہ کے نبی نے ہوشیار نہیں کہا، بدھیمان نہیں کہا، عقل مند نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا کیسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو اور جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہی ہے۔ اے مسلمانوں، سب سے بڑا ہوشیار
بن جاؤ، اے میری بہنوں سب سے بڑا عقل مند بن جاؤ، سب سے زیادہ ہوشیار بن جاؤ، سب سے بڑا بدھیمان بن جاؤ۔ اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کر لو، اس زندگی کی تیاری کر لو جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کئی جگہوں پہ میں نے پروگرام دے دیا ہے۔ انشاءاللہ الگ الگ موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے میری تقریریں ہوں گی، اور یوٹیوب اور ٹی وی کے اندر بہت سے موضوعات کے اوپر میری تقریریں آتی ہے۔ آپ ان تقریروں کو سنیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو اللہ سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری عورتوں کے اندر اسلامی پردہ کرنے کے اللہ ہمیں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ فرما ایمان کے اوپر خاتمہ فرما، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔